السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج آپ کی بارگاہ میں ایک بہت ہی چھوٹا سا مختصر سا واقعہ، ایک دلچسپ واقعہ، ایک قصہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے اس سے کافی لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی اور فائدہ نصیب ہوگا۔ تو دلچسپ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک لڑکی جو شادی شدہ ہے اپنے خاوند کے ساتھ بستر پر سو رہی ہے۔ رات کا وقت ہے کہ اچانک لڑکی بہت ہی آرام سے اٹھتی ہے اور بہت ہی آرام سے موبائل کو اپنے اٹھاتی ہے۔ اٹھا کر کے وہ لڑکی جب اپنے کمرے سے نکل جاتی ہے باہر کچھ دیر کے لیے، 5 یا 10 یا 15 منٹ کے بعد وہ واپس آتی ہے اور لیٹ جاتی ہے، اور اس کا شوہر بھی جو ہے گویا کہ نیند میں نہیں ہوتا ہے، وہ جگ رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے آخر میری بیوی اتنی رات کو، آدھی رات کو اٹھ کر کے کہاں گئی، اور موبائل لے کر کے گئی اور پھر کچھ دیر بعد آ کر کے لیٹ گئی۔ اس کے خاوند کو یعنی اس کے شوہر کو کچھ اس پر شک ہوا۔ اگلی رات اس کے خاوند نے اپنا سم کارڈ نکال کر کے اپنی بیوی کے موبائل میں چپے سے ڈال دیا، اور چپکے سے اس کا موبائل کا سم کارڈ اپنے موبائل میں ڈال لیا۔ پھر اگلی رات آدھی رات جیسی ہوتی ہے، لڑکی اٹھتی ہے، اٹھ کر کے جو ہے بیوی نے اٹھ کر کے خاموشی سے موبائل بہت چپے سے اٹھایا اور اٹھا کر کے جو ہے پھر وہ چلی گئی۔ جاتی ہے 10-15-12 منٹ کے بعد پھر وہ واپس آتی ہے۔ آنے کے بعد خاموشی سے ہلکے سے موبائل رکھتی ہے اور لیٹ جاتی ہے۔ خاوند نے اگلے دن جب موبائل کو چیک کیا تو اس میں نہ تو کوئی کال آئی ہوئی تھی نہ کوئی کال گئی ہوئی تھی۔ اس کا شک اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ خاوند سوچنے لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے کال کی ہو یا کال آئی ہو اور اس نے اپنے موبائل سے کال کو ڈیلیٹ کر دیا۔ بہرحال اگلی رات پھر ہوتی ہے، کیا دیکھتا ہے کہ بیوی ہلکے سے پھر اٹھتی ہے آدھی رات کو اور موبائل اٹھاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اب کی اس کے خاوند نے سوچا پیچھے سے اٹھوں گا اور چپکے سے اپنی بیوی کو دیکھوں گا آخر یہ جاتی کہاں ہے اور یہ کس سے بات کرتی ہے، کیا کرتی کیا ہے آخر۔ جب اس کا خاوند جو ہے پیچھے سے اٹھتا ہے اور پیچھے پیچھے جاتا ہے، اور لڑکی جو ہے جو نئی نویلی دلہن ہے یہ مصلی اٹھاتی ہے، جائے نماز کو گھر کے ایک سکون والے کونے میں جا کر کے بچھاتی ہے اور وہاں پر جا کر کے 2 رکعت نماز تہجد ادا کرتی ہے۔ ادا کرنے کے بعد جب یہ چپے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اب جب وہ سلام پھیرتی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اپنے رب کریم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، اور ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد جب وہ دعا کرتی ہے اے میرے رب کریم عز و جل، اگر میری عمر میری شوہر کی عمر سے زیادہ ہو تو اے میرے پروردگار میری عمر کا آدھا حصہ میرے شوہر کی عمر کو عطا فرما دے۔ اس انداز میں جو ہے وہ شوہر کی خیر خواہی اور بھلائی کی دعائیں کر رہی ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے جو ہے وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے۔ اور موبائل کو وہ اس لیے لے جایا کرتی تھی کہ وہاں پر موبائل کی ٹارچ کو وہ آن کر کے تھوڑی سی روشنی وہاں پر حاصل کرتی تھی تاکہ لائٹ نہ جلاؤں، آرام سے اس لیے اٹھتی تھی کہ خاوند کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ تو لہٰذا جب وہ ان دعاؤں سے فارغ ہوتی ہے اور آمین کہتی ہے تو پھر اس کے خاوند کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ قصہ سنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ شک کرنے سے پہلے جو ہے ہمیں تحقیق ضرور کر لینی چاہیے۔ کسی کے اوپر شک کرنے سے پہلے ہمیں تحقیق ضرور کر لینی چاہیے، ورنہ بہت سی پریشانیاں جو ہیں وہ صرف
حقیقی نہیں ہوتی، وہ تصوراتی ہوا کرتی ہیں۔ کئی پریشانیاں حقیقی کے بجائے تصوراتی ہوا کرتی ہیں، یعنی خیالی طور پر ہوتی ہیں صرف۔ اچھا سوچیں، پرسکون رہیں، اللہ اپنے کرم سے سب بہتر فرمائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سبوں کو ایسی بیویاں عطا فرمائے، اور ایسی نیک بیویوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل بہتر اور نیک شوہر عطا فرمائے۔ جو ہماری اسلامی بہنیں ابھی غیر شادی شدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر اور نیک رشتے عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔